آپ نے زندگی کے 15 سال USA میں گزارے، پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ پاکستان واپس آ گئے؟ It was kind of a very difficult decision. Criticism ہوتا ہے کہ جی پاکستان نے کیا کیا ہے، جی پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، تو میرا تو اسٹانس یہی ہوتا تھا کہ ہم نے کیا دیا پاکستان کو۔ وہ کیا چیز تھی جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی تھی جانے کے لیے؟ کوئی چیز کی جائے، کوئی ڈفرینٹ، کیونکہ جاب میں آپ ظاہری بات ہے اپنا بیسٹ ایفرٹ جو ہے کسی کے لیے کر رہے ہیں نا۔ انیبلرز کے میڈیم کے تھرو جو آپ کام کر رہے ہیں تو اس سے مطمئن ہیں آپ؟ بیسکلی آبجیکٹیو یہی ہے کہ اس کلچر کو اس طرح بنایا جائے کہ انیبلنگ ادرس اینڈ دین دے آر انیبلنگ ادر۔ ای کامرس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ تو بے شمار اپلیکیشنز ہیں، تو وائی امیزون؟ اگر آپ ای کامرس کے پرسپیکٹو سے امیزون کو دیکھیں تو $1 ٹریلین کی مارکیٹ ہے، تو اس کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، وہ کون سا شخص ہے جو اپنے دکان کا کرایہ دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، یا پھر وہ کون سا شخص ہے جو لینڈ لارڈ کے نخرے اور طعنے برداشت نہیں کرتا؟ دوستو، ہم سبھی ان مشکلات سے دوچار ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو ڈیجیٹل کیوں نہیں بناتے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم ای کامرس کا بہترین استعمال نہیں کرتے اور ایک ڈیجیٹل مارکیٹ کا یا گلوبل مارکیٹ کا حصہ کیوں نہیں بنتے، جہاں پہ دنیا پر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص آپ کی پروڈکٹ کو پرچیز کر سکتا ہے، آپ کے شو روم کا وزٹ کر سکتا ہے اور آپ کو ریویو بھی دے سکتا ہے، اور آپ گھر بیٹھے اپنا شو روم، اپنی دکان کو رن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم بات کریں گے ای کامرس کی بہترین مثال امیزون پر، اور پوچھیں گے کو فاؤنڈر انیبلر سے کہ انہوں نے امیزون میں ایسی کیا ویلیو دیکھی، ایسی کیا خاص بات دیکھی کہ انہوں نے امیزون پر اپنی زندگی کے کئی سال لگا دیے، اور اب وہ پاکستانیوں کو انیبل کر رہے ہیں کہ وہ امیزون پر آئیں اور اپنے کاروبار کو ترقی دیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جن کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، جو کہ فائنانس نہیں رکھتے یا پھر کوئی پروڈکٹ نہیں رکھتے۔ آئیے ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کو فاؤنڈر انیبلرز محترم فیصل اظہر صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ فیصل بھائی، آپ کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑے سبق ہیں، لیکن میں شروعات کرنا چاہوں گا اس پوائنٹ سے جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے زندگی کے 15 سال USA میں گزارے، امریکہ میں گزارے، اور وہاں پہ آپ فلی اسٹیبلش تھے، آپ کی فیملی بھی وہاں پہ تھی، آپ کا کریئر بھی وہاں پہ بہت اچھا جا رہا تھا، اور آپ امیزون کا کاروبار وہاں پہ رہتے ہوئے بھی بڑے اچھے طریقے سے کر رہے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ پاکستان واپس آ گئے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور یہاں پر پھر آپ نے آ کے انیبلرز کو بھی بنایا، کو فاؤنڈر بھی آپ ہیں انیبلرز کے؟ تو اس اسٹوری کو تھوڑا سا ہمارے ویورز کے سامنے رکھیں تاکہ وہ بھی آپ سے انسپائر ہو سکیں۔ جی، it was kind of a very difficult decision، کیونکہ obviously آپ پوری ایک لائف گزار رہے ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، ایک پورا ایک سرکل چل رہا ہے نا، ظاہری بات ہے آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو، لیکن آبجیکٹیو یہی تھا کہ بھئی پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے تربیت کے پرسپیکٹیو سے اس چیز کو کیا جائے اور موو کیا جائے اپنے پیرنٹس کے پاس آ کے، تاکہ بچے اس چیز کو فیل کر سکیں آبویسلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز جو کہ وہاں رہتے ہوئے بھی کنٹینیوسلی کلک بیک ان دا مائنڈ کلک ہوتی تھی کہ بھئی جیسے ہم کئی دفعہ کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں وہاں پہ دوستوں میں بیٹھے ہیں کہ جی جنرلی آپ کو پتہ ہے نا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی پاکستان نے کیا کیا ہے، جی پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، تو میرا تو اسٹانس یہی ہوتا تھا کہ ہم نے کیا دیا پاکستان کو۔ تو وہ یہ چیز بیک اینڈ پہ یہی ہوتی تھی کہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے پاکستان کو بینیفٹ بھی ہو، اور آبویسلی یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو بھی گائیڈنس کے پرسپیکٹیو سے بھی کافی چیزیں ذہن میں آتی تھی کہ بھئی ان کو بتایا جائے، کیونکہ وہاں کے کلچر کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں، پاکستان کا بھی آپ کو پتہ ہے، تو یو کین میک اے ویری گڈ کمپیریزن۔ تو یہ چیزیں ڈیفیکلٹ تو تھیں، لیکن الحمدللہ میڈ اٹ، اور یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آ کے وہ چیز اینڈ دین پھر یہی چیز کے اسٹیبلش کرنا انیبلرز کے پرسپیکٹیو سے، وہ بھی چیز ہوئی الحمدللہ، سکسیس کافی اس میں حاصل ہوئی ہے۔ تو that's what it is۔ اچھا فیصل بھائی، کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ملک سے باہر ہیں اور سب کچھ اسٹیبلش ہے، بڑا اچھا کاروبار جا رہا ہے، اور ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ یار ملک میں تو میں چلا تو جاؤں اپنے ملک میں، لیکن پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، تو میں جا کے رسک کیوں لوں؟ تو وہ کیا چیز تھی جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی تھی جانے کے لیے؟ دیکھیں، وہ یہی چیز تھی کہ بھئی کچھ چیز کی جائے، کوئی ڈفرینٹ، کیونکہ جاب میں آپ ظاہری بات ہے اپنا بیسٹ ایفرٹ جو ہے کسی کے لیے کر رہے ہیں نا، جتنی مرضی آپ ایفرٹ لگا لیں آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ چیز ذہن میں تو تھی کہ بھئی یہ چیز مجھے کچھ کرنا ہے، اپنا کچھ بزنس اسٹیبلش کرنا ہے، تو الحمدللہ وہاں پہ رہتے ہوئے یہی اپرچونیٹی ملی ہے۔ اور پھر یہی چیز کہ بھی جب پاکستان جانا ہے تو پھر وہاں پہ جا کے بھی یو نیڈ اے سورس آف انکم، ظاہری بات ہے آپ نے بتانا بھی ہے، کچھ چیز کرنی بھی، آبویسلی آپ کو چیز کریں گے نا یہاں پہ آ کے
ایسے تو نہیں بیٹھ جائیں گے. تو وہ چیز اسٹیبلش ہوئی اور اس کے بعد یہی چیز کافی میجر امپیکٹ تھا اس چیز کا. اور یہی چیز اگر کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کوئی چیز موو کرنا ہے تو وہ ایک پراپر پلاننگ کوئی نہ کوئی چیز ایسی چیز کر کے جو کہ ایک قسم کا بیک اینڈ پہ کہتے ہیں پلان بی جو ہے وہ ان اے سینس کہ بھئی یہ جب میں جاؤں گا تو پھر میں کیا کر رہا ہوں گا, میرے پاس کوئی چیز ہو. اس کے بعد دیٹ ول بی اے فائنل پلان ایکچولی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ بھئی اس کو لے کے چلنا ہے تو اس کے بعد میں یہ کر لوں گا, اس طرح کی سچویشن نہیں, اسی کو ہی کرنا ہے اینڈ یو نیڈ ٹو ڈو اٹ ایکچولی. بالکل ٹھیک. اچھا انیبلرز جو ہے, ایک تو نام بڑا اچھا ہے, میں نے ثاقب بھائی سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو انیبل کرتے ہیں, دیٹس وائی دے کال اٹ انیبلرز. اچھا اب میرا یہ مقصد ہے کہ اب انیبلرز کے میڈیم کے تھرو جو آپ کام کر رہے ہیں, جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اس سے مطمئن ہیں آپ کو سکون ملا ہے اس کے ذریعے جو پرپز آپ لے کر آئے تھے؟ جی الحمدللہ کافی حد تک چیزیں ہیں جس میں کہ یہی کوشش ہو رہی ہے کہ بھی یہ ایک ایسا کلچر بنایا جائے. اسی چیز کو بیسکلی آبجیکٹیو یہی ہے کہ اس کلچر کو اس طرح بنایا جائے کہ انیبلنگ ادرس اینڈ دین دے آر انیبلنگ ادرس. سو بیسکلی کائنڈ آف اے چین جس میں اب الحمدللہ وی آر ویری مچ سکسیزفل ان دیٹ کہ ہمارے پاس جو فیس بک کی کمیونٹی ہے اٹس اراؤنڈ 100,000 پیپل جو کہ بیسکلی ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی کوشچن آ رہا ہے, ہمارے پاس ایک پوری ٹاسک فورس ہے جو بیسکلی 60 سیکنڈ میں رپلائی کر رہی ہے. اور یہی چیز اس کو دیکھتے ہوئے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو بھی کہ بھئی ہم بھی دوسروں کی ہیلپ کریں. اور وہ سینس آف اچیومنٹ آپ کو تبھی آتی ہے کہ جب آپ دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح اگر میں کوئی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے یا میری جو 1-on-1 سیشن بھی ہوتے ہیں اس میں بھی یہی آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ فل یہ نہیں چیز کہ بھئی آپ نے بس پڑھا دیا اینڈ یو آر ڈن. اٹس بیسکلی سپورٹنگ دیم اینڈ اسٹیبلش دیم کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی کو بیسکلی پکڑنا سکھانا ہے. سو دیٹس واٹ اٹ از. اور مطلب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امیزون ایک سمندر ہے جو آج سے کوئی بھی شخص اپنے مرضی کی اپنے محنت کی جو ہے وہاں سے پھل لے سکتا ہے یا مچھلی لے سکتا ہے. اچھا سر, ای کامرس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ تو بے شمار اپلیکیشنز ہیں, ہر طرح سے آپ کما سکتے ہیں, بے شمار آپ کے پاس مواقع ہیں, تو وائی امیزون ہی کیوں آپ نے چنا؟ جی اٹس اے ویری گڈ کویسچن ایکچولی, کیونکہ ای کامرس میں آج کل بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. لیکن اگر آپ ای کامرس کے پرسپیکٹیو سے امیزون کو دیکھیں تو $1 ٹریلین کی مارکیٹ ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے ایکچولی. اور ویسے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو یعنی اس کے علاوہ کدھر جانا ہے تو اس کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایکچولی. ڈفرینٹ وینیوز ہیں, ڈفرینٹ ویب سائٹس یا ڈفرینٹ بزنسز اور بھی ہیں, لیکن اگر اسی پروسیس کو انڈرسٹینڈ کر لیا جائے پراپرلی اینڈ اسٹیبلش کر لیا جائے, جیسے امیزون 15+ مارکیٹ پلیسز ہیں جہاں پہ امیزون کام کر رہا ہے, تو ایک مارکیٹ پلیس سے دوسری مارکیٹ پلیس میں بھی آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. وہ یہی چیز کافی ہے, یعنی کہ انسٹیڈ آف گوئنگ اینی ویئر. لیکن آبویسلی اس چیز میں جب آپ امیزون پہ جب آپ بیسکلی یو فیل یور سیلف کمفرٹیبل ان اٹ تو اسکائی از اے لمٹ, مطلب بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, لیکن یہ کہ 1 by 1 اور اس میں امیزون از دا بیسٹ چوائس ٹو موو فارورڈ. اس میں جیسے دیکھیں 3000 سیلرز ایوری ڈے رجسٹر ہو رہے ہوتے ہیں, اور اتنی بڑی مارکیٹ میں 3000 سیلرز رجسٹر ہو رہے ہیں, ملینز آف پروڈکٹس ہیو بین ایڈڈ, یعنی 3000 مطلب کہ دکانیں روز کھل رہی ہیں, یعنی اندازہ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن بھی تو ہے نا, اتنی ہی زیادہ پروڈکٹس بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں. ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اتنے زیادہ سیلرز آ رہے ہیں تو پھر اپرچونیٹیز بھی اس کے لحاظ سے ہی ہے نا, بہت زیادہ ملینز اینڈ بلینز آف پروڈکٹس ہیو بین ایڈڈ, یعنی کہ وہ کنٹینیوسلی ایڈ ہو رہی ہیں, کمپٹیشن بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے. تو اسی وجہ سے یہ چیز اپرچونیٹی پرسپیکٹیو سے آپ دیکھیں تو یو ایس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو پورے امیزون کے پوائنٹ آف ویو سے 67% آف دا مارکیٹ شیئر گوز ٹو یو ایس, یعنی اتنا بڑا مارکیٹ شیئر صرف امیزون کے. اس میں سے دیکھیں 8% از گوئنگ ٹوورڈز دا یو کے اینڈ 11% ٹو دا جرمنی. یہ بھی ایمرجنگ مارکیٹس ہیں, اچھی مارکیٹس ہیں, آج کل آ رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ پوٹینشیل اور اپرچونیٹی وائز دیکھیں تو یو ایس از آن دا ٹاپ ایکچولی. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اگر ہم ای بے کی بات کریں, ای بے ایک زمانے میں بہت اوپر تھا, تو ایسا کیا کیا کہ وہ امیزون کے مقابلے میں بہت نیچے چلا گیا؟ نہیں, ای بے دیکھیں وہ اس کی ایک اپنی ڈفرینٹ سائنس ہے ایکچولی. وہ زیادہ تر جو کنزیومر ٹو کنزیومر مارکیٹ پلیس کی طرف ہے. یہ جو امیزون کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کریں تو دیٹس بزنس ٹو کنزیومر, تو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے. یہ بھی آج کل ای بے بھی جو ہے وہ کولیبوریشن کر رہا ہے گوئنگ ٹوورڈز دا B2C ماڈل, لیکن اس گونا ٹیک ایجز. امیزون جہاں پہ ہے اٹس فار اوے فرام ای بے رائٹ ناؤ. اچھا سر, اگر ہم ای کامرس کی بات کریں تو ای کامرس تو اس کی تو اپنی ہی اہمیت ہے, کئی سالوں سے لوگ بات کر رہے ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے, بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں, مگر اب جو موجودہ صورتحال ہے,
کرائسس ہے, کورونا ہے, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 1 سال بھی لگ سکتا ہے ویکسین آنے میں, 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے. اب تو لوگ باہر نہیں جا سکتے اور ریسٹورینٹس بند ہو رہے ہیں, لوگ اس طرح شاپنگ بھی نہیں کر سکتے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے گھر بزرگ ہیں, والدین ہیں, وہ تو اور محتاط ہو گئے ہیں, ان کے ذہنوں میں وہم آ گیا ہے. تو ایسے سینیریو میں امیزون کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں, یا ای کامرس کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ ای کامرس تو پلیٹ فارم پہلے ہی اتنا امپورٹنٹ تھا, پہلے ہی اس کی اتنی ڈیمانڈ تھی, لیکن آج کل آپ کی بات ٹھیک ہے, بیکاز آف دا سچویشن آج کل تو یہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے, کیونکہ لوگ گھر سے باہر تو نکل نہیں رہے ہیں, اور آبویسلی ان کو وہ چاہیے کہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ ان کی ساری چیزیں جو بھی ان کو چاہیے وہ گھر بیٹھے ہوئے ان کو ڈیلیور ہو جائیں. تو اس سے اس کی ڈیمانڈ میں آپ اس طرح اندازہ لگائیں کہ یو ایس کے پوائنٹ آف ویو سے یو ایس یو کے میں بہت سارے جو چین سٹورز ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو امیزون جو ہے وہ 1.5 لاکھ بندہ ہائر کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی. یعنی جہاں پہ بزنسز بند ہو رہے ہیں تو دوسری طرف امیزون ہائر کر رہا ہے, تو یہ ویسے ہی آپ کو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے یہ. بالکل. اچھا سر, آپ نے کہا کہ جب آپ نے کام شروع کیا تھا اس دوران آپ کے دوست احباب نے بھی کام شروع کیا تھا, اور کافی سارے آپ کے دوست احباب تھے, لیکن آپ نے کہا کہ اس میں سے تقریباً 90% لوگ جو ہے وہ فیل ہو گئے. تو ایسا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں؟ کیا بہت زیادہ غیر حقیقی ایکسپیکٹیشن لگا دیتے ہیں, امیدیں لگا لیتے ہیں, یا انویسٹمنٹ بہت زیادہ کر لیتے ہیں, یا پروڈکٹ اچھی نہیں لے کر آتے, کیا ایسا کرتے ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہوم ورک ہے ایکچولی. اگر آپ ہوم ورک کے بغیر جائیں گے, آپ کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں میں ٹرائی کرتا ہوں, اور اس میں کوئی چیز پڑھیں گے نہیں, کیونکہ یو نیڈ ٹو کیپ یور سیلف اپ ٹو ڈیٹ, یعنی پراپر ہوم ورک سے جانا, اس کو کنٹینیوسلی ایویلیویٹ کرتے رہنا. اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہے وہ پیشنس لیول کی ہے. پیشنس لیول میں آپ کو, کیونکہ کافی ساری اسٹیجز آتی ہیں جس میں آئی واز آلسو, مطلب ڈس اپوائنٹمنٹ بھی تھی اور فرسٹریشن بھی آتی ہے, لیکن وہ کیپ ڈوئنگ اٹ ایکچولی, اس کو کرتے رہنا ہے. اس میں یہی ہے کہ جو چیزیں جو ہیں اس میں, اس کے علاوہ جیسے دوستوں میں جو ایک ہوتی ہے چیز کہ بھئی آپ ایک جاب کر رہے ہیں تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اسپیسیفک, اور آپ کہتے ہیں آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ایک چیز کنٹینیوس ایک فکس انکم آ رہی ہے, کیوں ٹینشن لیں میں, لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ نے ایک اپنی زندگی کا اتنا حصہ کسی کے لیے کام کرتے ہوئے گزار دیا, وہی چیز جو ہے آپ تھوڑی سی پین لے کے, obviously اس میں کوئی پیسے تو نہیں آ رہے ہوتے بزنس میں, تو وہ چیز جب انسان کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ٹائم تو اسپینڈ کرنا پڑتا ہے, اور فوکس ہے, ٹائم ہے, پیشنس ہے, اینڈ دا کمفرٹ زون سے باہر آنا, وہی والی چیز جو کہ ہم لوگ اس چیز پہ بہت فوکس کرتے ہیں, مائنڈ سیٹ. بالکل ویری امپورٹنٹ. اچھا, ایک تو جاب میں یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے, جو کچھ ہے اس کے پاس ہے, اور اگر نوکری سے پیسے آنا بند بھی ہو گئے ہیں تو وہ کوئی اور کر لے گا, اور کاروبار میں ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ لگانا پڑتا ہے جی, یہ بندے سے برداشت نہیں ہوتا. بالکل. سر اگر ہم امیزون کی بات کریں تو آپ بہت سارے لوگوں کو, ہزاروں میں آپ ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو, تو عام طور پہ جو بگنرز ہیں ان کو کون سی مشکلات جو درپیش ہیں؟ یعنی اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب یہی چیز میری کوشچن ہوتا ہے, جب ہم لوگ ایک قسم کی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو ہم نے ٹریننگ دی ہے کہ بھئی کیا چیز آپ کو ہرڈل کر رہی ہے, یعنی کس چیز کی وجہ سے آپ یہ چیز نہیں کر پا رہے. یہ وہی والی چیز ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے جب میں دیکھتا ہوں نا اس چیزوں کو, تو پنجابی میں کہتے ہیں جی چاکا ہی ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے جسٹ اسٹارٹ ہی کرنا ہے بس, اور فوکس کرنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے, اور یعنی کہ پلان بھی آپ کے ذہن میں کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ چیز جو ہے کرنی ہے تو اس کے بعد میں یہ کر لوں گا. نہیں, آپ نے وہ موٹیویشن لیول از ویری ویری امپورٹنٹ ایکچولی, جو کہ آپ کو ڈرائیو کرتا ہے, وہ پیشن. اگر وہ پیشن نہیں ہوگا تو نہیں کر سکیں گے آپ اس چیز کو. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اگر ہم بات کریں سکسیس ریشو کی, جو آپ کے ٹرینیز ہیں جن کو آپ ٹرین کرتے ہیں, آپ کے لومینائی ہیں, ان میں سکسیس ریشو کیا ہے؟ کتنے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں آپ سے ٹریننگ لینے کے بعد؟ اس میں کافی سارے لوگ جو ہیں ان کی سکسیس سٹوریز ہم لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں, لیکن اس میں یہ بڑا ریلیونٹ ہے ان اے سینس کے, ریلیٹیو ٹرم ان اے سینس کہ آپ کے جب بات کریں کہ جب کوئی ٹیچر ہے وہ اپنی طرف سے تو اپنی فل ایفرٹ اسپینڈ کر رہا ہے, ظاہری بات ہے وہ ٹیچر جو ہے بتا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو, لیکن ہر کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے کر تو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہی والی چیز ہے کہ وہ دے نیڈ اے پش, تو وہ پش ہم کرتے رہتے ہیں. سکسیس ریشو ہمارا بہت اچھا ہے ان اے سینس کہ بھائی جو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو بندہ اگر کرنا چاہے گا اس چیز کو وہ کر لے گا اس چیز کو, جس نے اگر نہیں کرنا تو وہ اگر کوئی چیز میں وہ ویسے ہی تھوڑا سا ہے کہ بھی وہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہ رہا تو وہی چیز اس کو سٹاپ کرے گی, ادروائز ہو نہیں سکتا وہ. پھر اس میں یہ بھی آپ چیز دیکھیں کہ
جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رسک جو ہے انسان کو اللہ کیپیبلٹی پہ نہیں دے رہا ہوتا، اور کیپیبلٹی پہ نہیں دے رہا وہ تو اس کو ملنا ہے، لیکن کوشش تو انسان نے کرنی ہے نا جو اس کے ذمہ ہے. یہ نہیں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کام کر نہیں سکتا، نہیں ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کوئی ان کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے امیزون کے پوائنٹ آف ویو سے، آئی ٹی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے اور ان کو، لیکن وہ بڑا اچھا ارن کر رہے ہیں. لیکن وہ کیا چیز ہے؟ ایفرٹ تو آپ نے کرنی ہے نا. اور جہاں پہ اس چیز میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ جو ہیں جب بیٹھے ہیں آپ کے پاس اور وہ بتا بھی رہے ہیں اور اس کو نہ شروع کرنا تو ڈزنٹ میک سینس ٹو می کہ بھائی کیوں نہیں شروع کر رہے ہیں، کریں تو وہ اللہ آسان کرتا ہے. بڑی بات ہے. سر آپ نے ملک سے باہر بھی وقت گزارا، آپ نے باہر جو امریکہ کی یوتھ ہیں ان کو بھی دیکھا، آپ نے پاکستان کی یوتھ کو بھی دیکھا. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس ڈائریکشن کی کمی ہے، یا یہاں پہ کوئی ٹیلنٹ کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے یہاں پہ کہ ہماری یوتھ اتنی سکسیزفل نہیں ہے جتنی کہ باہر سکسیزفل ہے؟ رائٹ. یہ چیز تو بڑا وہاں پہ جب میں تھا تو میں چیز کو بڑا فیل کرتا تھا کہ پاکستان کے لوگ بھی وہاں پہ آبویسلی دوستی تو ساری ان لوگوں سے ہی ہے، سارا جو وہاں پہ آپ سرکل ہے آپ کا. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ فیل ہوتی تھی کہ پاکستان کے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے ماشاء اللہ. یہ نہیں کہ وہ بائسنس نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں گے آپ پاکستان سے ہیں، یہ بات نہیں ہے. مجھے یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے، یعنی ان کو بتانا ہے کہ کیسے آپ نے موو فارورڈ کرنا ہے. یعنی کہ ڈائریکشن اگر مسنگ ہے تو آپ تو گھومتے رہیں گے. یہ جیسے اگر آپ کہیں پہ جانا ہے، منزل کوئی آپ کی ہے تو آپ جی پی ایس کے بغیر جانا چاہیں گے تو آپ نہیں پہنچ پائیں گے. تو یہ وہ جو ڈائریکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ مسنگ ہوتی ہے. تو یہی چیز، یہ بھی ایک قسم کا آپ کہہ لیں ایک بڑا آبجیکٹیو ہے کہ یہاں پہ جیسے اب ہم لوگ جو کر رہے ہیں بیسکلی ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں نا کہ بھئی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے اور اس طرف آئیے. تو یہ چیزوں میں بڑا میں فیل کرتا تھا کہ پاکستان میں جو اتنا ٹیلنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ کلچر ہے پاکستان کا وہ یہی ہے کہ جاب اورینٹڈ، کہ بھئی آپ نے کیا. جب میں ایڈز بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جی آپ نے جب کوئی ایجوکیشن لینی ہے، کوئی ڈگری لینی ہے تو مقصد کیا ہے کہ اچھا مینیجر بنے یا اچھا اکاؤنٹنٹ بنے یا اچھا پروجیکٹ مینیجر بنے. لیکن یہ نہیں بات ہو رہی کہ آپ نے اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے. تو یہ چیز مسنگ ہے جو کہ بیسکلی ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے. تو انشاءاللہ ابھی تک تو بڑا اچھا رسپانس ہے اور ہوپ فلی یہ چیز یہ آہستہ آہستہ یہ چیز سب لوگوں میں آ جائے گی اور یہ چیز سو بیسکلی دے کین اسٹارٹ دیئر اون بزنس. بالکل ٹھیک. سر اگر ہم پاکستانی انڈسٹری کی بات کریں، یہاں کی پروڈکٹس کی بات کریں، تو امیزون پاکستانی انڈسٹری کو، پروڈکٹس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ اس میں ابھی ریسنٹلی ایک بڑا اچھا ایک جو کہ ہمارا ون آف آر آبجیکٹیو ایز ویل کہ بھئی یہاں کی ٹیکسٹائل کو وہاں پہ ایڈ کیا جائے. 38 پروڈکٹس اراؤنڈ 38 پروڈکٹس کو جن کو امیزون وداؤٹ پلیٹ فارم بیسکلی پاکستان کی پروڈکٹ کو ایڈ کر رہا ہے. یہ ایک پروسیس چل رہا ہے ابھی. یہ بڑی اچھی ایک اچھا کہ مائل سٹون اچیو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، جس پہ کہ ہم لوگ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ بیسکلی اسی چیز کو الحمدللہ اس چیز کو ایڈ کیا جائے. اور یہاں کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جو کہ 70% آف دا پروڈکٹ امیزون پہ پاکستان سے آ رہی ہیں، تو ہم اسی چیز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جی ٹیکسٹائل انڈسٹری. تو یہی چیز ہم کر رہے تھے کنٹینیوسلی کہ بھائی کسی طرح یہاں کی ٹیکسٹائل مارکیٹ کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جائے ان کے اپنے برانڈ سے، نہ کہ وہ کسی اور برانڈ کو بیسکلی پروموٹ کر رہے ہوں. تو وہی اس سلسلے میں جو یہ ایفرٹ ہو رہی ہے دیٹس ویری گڈ اور الحمدللہ مور ٹو کم ایکچولی اسی گراؤنڈس پہ انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. اچھا سر اگر ہم اب بات کریں، اب کرونا وائرس ہے، لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، گیدرنگ نہیں ہو سکتی، کلاسز نہیں ہو سکتی، تو آپ کس طرح ٹریننگز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ آپ نے جو ہے وہ الٹرنیٹ کیا ڈھونڈا ہے؟ اس کے لیے ہمارا وہ زوم سیشن بڑا اچھا ہے، آن لائن سیشن ہوتا ہے، بیسکلی انٹریکٹیو ہوتا ہے، ریکارڈڈ بھی نہیں ہے کہ جس طرح آپ کہیں کہ ریکارڈڈ ہے تو کوئی کوشچن آپ نہیں پوچھ سکتے، اس میں آپ کوشچنس بھی پوچھ رہے ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بڑا الحمدللہ اٹس اے ویری سکسیزفل ماڈل ان اے سینس کہ بھی لوگ بھی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس میں. اگر کوئی بندہ کسی کو اسپیسیفک کوشچنس بھی ہوتے ہیں تو وہ اپوائنٹمنٹ لے کے یعنی کہ ٹرینر سے تو ان پرسن بھی مل سکتا ہے. تو یہ ابھی تک تو اس میں کوئی شو سٹاپر نہیں ہے اور اٹس گوئنگ ریئلی گڈ. اور لوگ جو ہیں وہ اس سے یعنی فی الحال تو اس سے اس پورے سسٹم سے دے آر سیٹسفائڈ ایکچولی. بالکل ٹھیک. سر آپ کا ویژن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ نے 2 ملین لوگوں کو 20 لاکھ لوگوں کو انیبل کرنا ہے اور ان کو امیزون پہ جاب دلانی ہے.
تو کیا یہ ممکن ہے؟ کر سکیں گے آپ؟ نہیں بالکل، یہی تو ہم نے یہ وہی بات ہے کہ کر سکیں گے، تو بات سوچنی نہیں نا ہے کہ یہ چیز کے بھی میں کر سکیں بیسیکلی گے. اس طرح میں کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کرتے آن لائن چیزوں کو یا ای کامرس پہ جانے کو، یا ابھی تک بھی لوگ ایسے ہیں جو کہ تیار نہیں ہیں چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ہم آن لائن بزنس کو لے کے جائیں یا ورچوئل پورٹل پہ لے کے جائیں یا اس کو ڈیجیٹل کریں. تو لوگ آپ کا رجحان کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، آپ کی بات پہ یقین کر رہے ہیں، اور جتنا ای کامرس کی ضرورت ہے، جتنا بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل، اویئرنیس جیسے جیسے یہ بڑھ رہی ہے، اور بیسکلی اس سچویشن کی وجہ سے اس کی اویئرنیس بہت بڑی ہے ایکچولی، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم کیا کریں، ہمیں ساری چیزیں چاہیے ہیں لیکن ہم لوگ باہر بھی نہیں جا سکتے، تو کیا کریں، واٹ از دا وے آؤٹ فار دیٹ. تو اس میں ای کامرس ہی ایک واحد پلیٹ فارم ہے کہ جو کہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو وہ چیز آ رہی ہے، جیسے آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ اویئرنیس میکس اے بگ ڈفرینس، کیونکہ اویئرنیس ہوگی تو ہوگا، لیکن وہ اویئرنیس اب آ رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں کافی جو ہے وہ سیریس ہے. لیکن ہم لوگ بھی اس میں پہلے تو ہمارے جو سیمینارز ہوتے تھے کہ ہم ڈفرینٹ سٹیز میں بھی جاتے تھے، جا کے اویئرنیس دے رہے تھے، لیکن وہی چیز اب آن لائن ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کا نام، جو ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ ای کامرس کے پرسپیکٹیو سے پاکستان کا نام، جب بھی ای کامرس کا نام لیا جائے تو پاکستان کا نام آئے انشاءاللہ تعالیٰ. سر آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، کورسز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور خود کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اپنا کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایک وہ اف سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ بھئی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں. اس کے لیے ہم نے سولوشن دیا کہ بھئی آپ یہ کر لیں، یہ والی ٹریننگ جوائن کر لیں. اب ایک بندہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ میرے پاس لو بجٹ ہے، میں کیا کروں. تو وہ کام کر لیا آپ نے، اس کو بتا دیا کہ جی لو بجٹ میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ رہا ہے کہ جی میرے پاس تھوڑا سا زیادہ بجٹ ہے، تو واٹ ٹو ڈو، ٹھیک ہے جی اب آپ یہ کر لیں. یعنی ہر سچویشن کو ہم نے کیٹر کیا ہے الحمدللہ، کہ کوئی چیز یہ نہیں اب آپ کہہ سکتے. اب فار ایگزامپل لوگوں کا یہ ہوتا ہے جی میرے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہم نے یہ فیسلٹی دے دی کہ آپ اس اکاؤنٹ کے لیے کائنڈ آف اے رینٹل موڈ، کہ آپ اس کو رینٹ پہ جیسے کوئی دکان لے لیتے ہیں آپ اس چیز کو کر کے. اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بھئی میں نہیں کر سکا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یعنی اور یا میرے پاس فائنینس نہیں تھا یا یہ چیز نہیں تھی. اب سوللی انہی کے اوپر ہے یہ چیز کہ اب آپ نے کرنا ہے، اور یہی ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ وہ چیز کو، اتنی بڑی اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے. بالکل سر، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو ای کامرس کو سمجھنا چاہتے ہیں، امیزون پہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.